گزشتہ مہینے مجھے جاپان جانے کا موقع ملا۔ کئی دہائیوں بعد میں 90s میں وہاں وقت گزار چکا تھا اور میں نے ایک کتاب بھی لکھی ہے 4 برس جاپان میں۔ میں نے وہاں کی زندگی کو اس وقت دیکھا جب میں ایک یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا اور اپنی تعلیم کے بعد میں ملک سے باہر نکلا تھا روزگار کی تلاش میں۔ میں نے وہاں پر جو وقت گزارا، وہاں میں نے کیا دیکھا، میں نے جہاں ملازمت کی وہاں کن لوگوں سے ملا، عام جاپانیوں کی زندگی اور وہاں کے اس وقت کے حالات کو میں نے کتابی شکل میں اور مضامین کی شکل میں لوگوں کے سامنے رکھا۔ کیا وجہ تھی اور وہ کیا موقع تھا کہ مجھے 20-25 سال کے بعد پھر خیال آیا کہ مجھے اپنے پرانے دوستوں سے ملنے ایک دفعہ پھر جاپان جانا چاہیے۔ جاپان پہنچ کر میں نے کیا دیکھا، وہ کتنا مختلف پایا، میں آج آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ میں جاپان اتنے عرصے کے بعد کیوں پہنچا، وہاں میں نے کیا دیکھا اور وہاں کی زندگی آج کی کیسی لگی۔ 1994 کا جاپان اور آج سن 2025 میں جو جاپان ہے، ظاہر ہے اس میں کافی فرق آ چکا ہوگا۔ میں ذہنی طور پر اس کے لیے تیار تھا اور میرے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ میں جب جاپان پہنچوں گا تو نہ اب میں جاپانی زبان سمجھ پاتا ہوں نہ بول پاتا ہوں سوائے چند جملوں کے، تو میں معاملات کیسے ہینڈل کروں گا۔ لیکن مجھے اندازہ تھا کہ میرے جو دوست ہیں وہاں پر وہ مجھے ضرور رسپانس دیں گے اور ایسا ہی ہوا بالکل۔ تب حالانکہ ایک 20-22 سال کے گیپ کے بعد پرانے دوستوں کو اپروچ کرنے ہی آدمی ذرا شرما جاتا ہے، اس کے بعد ان کو اپروچ کرنا اور ان کو بتانا کہ میں آ رہا ہوں۔ تو میں نے جن لوگوں سے رابطے کیے انہوں نے گرم جوشی سے کہا کہ آپ ضرور تشریف لائیے، ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ جاپان جب پہنچا تو ایئرپورٹ کے باہر ہی میرے ایک دوست ہیں، ان کے صاحبزادے مجھے لینے آئے ہوئے تھے اور وہ مجھے لے کے چل پڑے جہاں میری رہائش تھی ہوٹل میں۔ ہوٹل ہم پہنچے تو ہوٹل دیکھ کر تھوڑا حیران ہوئے کہ چھوٹا سا صاف ستھرا ہوٹل اور بجٹ ہوٹل جاپان کا جو افورڈیبل تھا اور کینیڈین ڈالر میں $100 کے قریب اس کی قیمت تھی، لیکن ناشتے کے ساتھ اور صفائی ستھرائی کے ساتھ۔ تو ہم امریکہ کینیڈا میں مختلف ہوٹلوں میں رہے اور اس ہوٹل کو جب ہم نے کمپیئر کیا تو وہ ہمیں زیادہ اچھا لگا، زیادہ صاف ستھرا اور بہت زیادہ اس میں مہمانداری ہمیں نظر آئی۔ ہوٹل میں رہنے کے بعد جب ہم لوگ باہر نکلے اور آس پاس گئے اور لوگوں سے ملے تو ہمیں لگا کہ ہمارے جو پرانے دوست ہیں اب ان کے بچے ہیں، بچیاں ہیں، ان کی شادیاں ہو چکی ہیں، تو دنیا ان کے گھروں میں بھی بدل چکی ہے، ان کی کاروبار اور ان کے جو معاشی معاملات ہیں اس میں بھی کافی کشادگی اور خوشحالی آ چکی ہے اور وہ لوگ کافی مطمئن اور بہت خوش و خرم وہاں رہ رہے ہیں۔ ایک ایک کر کے ہم نے اپنے دوستوں کو اپروچ کیا، کچھ دوستوں نے ہمارا بہت خیال رکھا۔ میں یہاں کسی کا نام نہیں لوں گا، ایسا نہ ہو کہ کسی کا نام زیادہ آ جائے اور کسی کا کم، تو مجھے بعد میں افسوس ہو کہ میں اس کو بھول گیا۔ تو بغیر نام لیے میں بتاتا ہوں کہ میرے کچھ دوستوں بہت زیادہ انہوں نے خیال رکھا اور روزانہ مجھے وہ گاڑی لے کر آتے تھے، لے جاتے تھے، گھماتے تھے، اور انہی میں سے کسی نے مشورہ دیا کہ اکیلے بھی نکلیں، سب وے میں بھی جائیں۔ اور ہم میاں بیوی سب وے میں گئے، ٹکٹ ہم نے کس طرح لیا اور پھر کس طرح سفر کیا اور گھومتے پھرتے جب گھر پہنچے تو ہمیں کافی اعتماد ہوا کہ جاپان تو بہت آسان ہے اور جاپان تو اصل تو ٹرینوں میں دیکھنا چاہیے۔ تو اس وقت جب ہم 20-25 سال پہلے رہتے تھے تو ہم ینگ تھے، بسوں میں سفر کرتے تھے، ہمارے پاس ہوتے تھے اور ہم اپنے جہاں جاتے تھے چند جگہوں پہ، اپنے کام کی جگہوں پہ اپنے دوستوں سے ملنے۔ لیکن آج تو ہمیں سیر و تفریح کرنی تھی نا، آج تو ہمیں لوگوں سے ملنا تھا۔ تو ہماری ملاقاتیں بڑھی، ہم وہاں کے مساجد میں گئے، وہاں کے لوگوں کے گھروں میں گئے اور کچھ مشہور جگہوں کی سیر ہم نے اپنے دوستوں کے ساتھ کی۔ تو ہر جگہ ہمیں لگا کہ جاپان میں جو پاکستانی، ہندوستانی ہیں اور بنگلہ دیشی ہیں وہ آج سے پہلے کی زندگی سے کافی خوشحال اور کافی مطمئن ہیں۔ یہ چیز اچھی لگی۔ صفائی ستھرائی اب بھی ویسے ہی ہے جیسے پہلی تھی، بلکہ زیادہ ہے۔ سب وے کا نظام، خاموشی، جاپانی باہر نہیں کھاتے، نہ باہر چیخ چیخ کے بات کرتے ہیں، تو وہی ہمیں اندازہ تھا اور وہ ہم نے دیکھا۔ اس کے علاوہ بہت زیادہ وہ دیکھتے نہیں ہیں آپ کی طرف، ہر آدمی اپنے یا تو موبائل پہ دیکھتا ہے یا اپنی کتابوں پہ دیکھتا ہے، اور آج بھی وہی زندگی ہے۔ اور ہمارے کان ہوتے ہیں ٹرین کی اناؤنسمنٹ پہ کہ کون سے اسٹیشن آنے والا ہے۔ اسی طرح آٹومیشن بہت ہو گئی ہے، 7-Eleven ہو، کوئی اسٹور ہو
سب کچھ پیسے لینے دینے کا نظام، چیزیں خریدنے کا نظام سب بہت ایڈوانس ہو چکا ہے. بعض چیزوں میں تو یورپ اور امریکہ سے بھی آگے ہے وہ. ہمارے دوست احباب وہاں کیا کام کرتے ہیں؟ زیادہ تر لوگوں کا کاروں کا کاروبار ہے. گاڑیاں خریدتے ہیں آکشن سے، جمع کرتے ہیں، مختلف ملکوں کو بھیجتے ہیں، اور اسی طرح کچھ لوگ مشینری جمع کرتے ہیں، کنسٹرکشن کی اوزار جمع کرتے ہیں اور اس کو مختلف ملکوں میں بھیجتے ہیں. یہ 90%، 80% لوگوں کا کاروبار ہے. آپس میں ملتے ہیں، بڑے بڑے پروگرامات کرتے ہیں، شادی بیاہ ہے ان کی. اور جمعے کے دنوں میں، جمعے کی نماز میں ہم نے کافی بڑے بڑے لوگوں کو وہاں اجتماعات میں دیکھا. اس کے علاوہ جمع ہوتے ہیں، پروگرامات کرتے ہیں. جو چیز ہمیں سب سے اچھی لگی وہ یہ کہ وہ تمام لوگ اب آہستہ آہستہ وہاں پہ قانونی شہری ہیں، یعنی کہ وہ سٹیزن شپ اپلائی کر چکے ہیں اور لیگلی رہتے ہیں، ان کے مکانات ہیں، ان کی پراپرٹیز ہیں. تو لگتا ہے کہ اب ہمارے لوگوں کی وہاں پہ جڑیں قائم ہو چکی ہیں. پہلے ہم لوگ ٹیمپروری گئے تھے اور ہماری توجہ ہوتی تھی کہ ہم نے کتنے پیسے بنائے، ہم نے کیا کمایا اور کتنا بھیجا. لیکن آج کا جو جاپان ہے، آج کے جو لوگ ہیں، وہ اسی کو اپنا وطن سمجھتے ہیں اور وہاں اس طریقے سے رہ رہے ہیں جیسے وہ ان کا اپنا گھر ہے، اور ہونا بھی چاہیے. یہ چیز ہم نے نوٹ کی. پھر جب چھوٹی چھوٹی گلیوں میں ہم واک کرتے ہیں وہاں اور وہاں چلتے پھرتے ہیں، تو جو کرائم فری معاشرہ ہوتا ہے اس کی شکل پھر سے میرے سامنے 20-25 سال کے سامنے آ گئی کہ کیسے ہم دیکھ رہے ہیں اس کو. اور ہر چیز واکنگ ڈسٹینس پہ، گلی محلے میں چھوٹی چھوٹے ہوٹل، چھوٹی چھوٹی دکانیں، سائیکلوں پہ لوگوں کا آنا جانا، یہ دیکھ کے دل کو بہت اچھا لگا. اور وہ چیزیں جو میں بھول چکا تھا میرے سامنے پھر آ کھڑی ہوئیں. تو اس کو میں نے بہت انجوائے کیا، اور مجھے لگا کہ یار رہنے کے لیے جاپان جیسی جگہ، میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں آپ سے، اس وقت عرض پر نہیں ہے، زمین پر ایسی کوئی جگہ نہیں ہے جو جاپان سے زیادہ پرامن ہو، زیادہ صاف ستھری ہو، زیادہ خوبصورت ہو. لوگ وہاں کے آج بھی ویسے ہی نظر آئے جیسے 20-25 سال پہلے، کہ بہت اپنائیت سے، میٹھے لہجے میں. مجھے یاد ہے کہ جب وہاں میں کام کرتا تھا تو کسی بات پہ اگر ہماری فیکٹری میں تنازع ہو گیا تو میں نے غصہ کیا، خالی اپنے گلفز اتار کے پٹک دیے تھے، تو سارے فیکٹری میں خاموشی ہو گئی اور سب ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے کہ سہیل ناراض ہے، غصے میں ہے. اور میں جا کے خالی ایک جگہ بیٹھ گیا تھا تو پھر میرے سامنے ایک جیپنیز آیا اور پیار کر کے کہنے لگا کیا بات ہو گئی، کیوں ناراض ہو، کیا ہو گیا، ایسے نہیں ہوتا. تو اس وقت بھی میں نے پوچھا تھا لوگوں سے اور سوال کیا تھا کہ آپ لوگ لڑتے نہیں ہیں، غصہ نہیں کرتے؟ تو ان کا فلسفہ یہ ہے کہ لڑائی جھگڑا تو پہلے ہوتا تھا جاپان میں، پرانی فلموں میں تلوار لے کے دوڑ رہے ہیں، آپ دیکھتے ہوتے سامورائی کلچر میں. لڑائی اچھی چیز نہیں ہے، نہ لڑائی اچھی چیز ہے، نہ جنگ و جدل اچھی چیز ہے. نقصان ہوتا ہے، دماغ خراب ہوتا ہے، صحت خراب ہوتی ہے. کسی کو آپ 80-90% نقصان بھی پہنچا دیں گے تو 10% آپ کا بھی تو نقصان ہوگا. تو لڑائی اچھی چیز نہیں ہے، امن اچھی چیز ہے، پیار محبت اچھی چیز ہے. یہ چیز جاپان میں مجھے آج بھی نظر آتی ہے اور اس کو میں نے قریب سے دیکھا. اس کے علاوہ کھانے پینے کے لیے جب ہم وہاں تھے تو ہم لوگ اپنے کھانے کھاتے تھے، اور ظاہر ہے ہم ذرا سا پیسے بچانے کے لیے ہوٹلنگ وغیرہ سے دور رہتے تھے، افورڈ ہی نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ہمیں کما کے اپنے ملکوں کو واپس آنا تھا. آج جب ہم گئے تو چونکہ وہ لوگ کاروباری ہیں، چونکہ وہ خرچ کرتے ہیں اور کافی خوشحال ہیں، تو وہی لائف گزارتے ہیں جو ہم امریکہ، کینیڈا اور پاکستان میں گزارتے ہیں. ہمارے خاص دوست ہیں جن کو کھانے پینے کا بہت شوق ہے باہر، وہ ہمیں جاپانی ریسٹورنٹس میں لے کے گئے، ہر طرح کے سوپ، ہر طرح کے نوڈلز کھلائے. نہ صرف کھلائے بلکہ اس کے بارے میں بتایا کہ یہ ہے، اس میں یہ فرق ہے، اور ہر لیول کے، ہائی لیول کے، درمیانے لیول کے، اور بتایا کہ کس طرح سے کس چیزوں کو کیسے کیا جاتا ہے. تو وہ تمام ذائقے اور وہ تمام چیزیں جو ہم جس سے آشنا نہیں تھے، ظاہر ہے 20-25 سال پہلے ہم وہ کھاتے نہیں تھے اور اپنے ملکوں میں ہم ابھی کھاتے نہیں ہیں وہ، تو ہمیں کچھ نئی چیزوں کا مزہ آیا، اور وہ واقعی بہت ہیلدی کھانا ہے اور بہت اچھا کھانا ہے، وہ ہم نے دیکھا. ایک بات اور یاد آتی ہے مجھے کہ طرز رہائش، چھوٹے گھر ہیں، چھوٹے فلیٹس ہیں، چھوٹے کمرے ہیں، لیکن بہت مزے سے اور خوشی سے اس کو انجوائے کرتے ہیں. ہمارے دوستوں کے گھر بہت بڑے نہیں ہیں، ایک آدھ کے بڑے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگوں کے درمیانے گھر ہیں، اور وہ اس کو جس طریقے سے سیٹ کرتے ہیں، جس طریقے سے رہتے ہیں، جیسے جاپانی رہتے ہیں ویسے ہمارے پاکستانی. آپ کو اس طرح کے بڑے بڑے بیڈ اور بڑے بڑے فرنیچرز نظر نہیں آئیں گے جیسے امریکہ اور پاکستان میں ہم کرتے ہیں، لیکن وہ بہت صاف ستھرے اور بہت طریقے کے ہوتے ہیں ان کی بلڈنگز میں، ان کی عمارتوں میں،
اور ان کے محلوں میں بہت خاموشی اور بہت صفائی ستھرائی آج بھی ویسے ہی ہے. مجھے دیکھ کے بہت اچھا لگا. میری بیگم نے پہلی دفعہ جاپان دیکھا تھا, وہ انتہائی خوش ہوئیں اور انہوں نے اس کو بہت انجوائے کیا. اور اس کے علاوہ ہم جہاں ٹھہرے تھے ٹوکیو, اس سے باہر بھی نکل کے ہم مختلف علاقوں کو گئے, تو ہمیں لگا کہ وہاں کے گاؤں ہوں یا وہاں کے چھوٹے ٹاؤن ہوں یا وہاں کے بڑے شہر ہوں, یہ ٹھیک ہے کہ دیکھنے میں, صفائی ستھرائی میں اور روب دبدبے میں ان میں فرق ہے, لیکن صفائی ہر جگہ ہے, ڈسپلن ہر جگہ ہے, بالکل ویسے ہی جیسے ہوتا ہے. ہمارے دوستوں نے بتایا کہ ٹریفک کی پابندی بہت سخت ہوتی ہے, فارنرز ہو یا لوکل ہو, پوائنٹس کٹ جاتے ہیں, اور ٹریفک کی خلاف ورزی بھی سنگین جرم سمجھی جاتی ہے. جب لوگ سٹیزن شپ وغیرہ کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو ان چیزوں کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ آپ نے ٹریفک کی کیا کیا وائلیشن کی ہے. ٹیکس کا نظام بہت صاف ستھرا اور طریقے سے, اور بہت ساری چیزوں میں جاپانی کمی بھی ہے, ان میں پیچھے بھی ہیں. وہاں آج بھی ڈاکومنٹیشن کا لمبا چوڑا نظام ہے, ہر چیز کی ہارڈ کاپی ہو جاتی ہے. بہت سے دفاتر میں, بہت سی جگہوں پہ ابھی تک فیکس کا استعمال ہوتا ہے. تو وہ لوگ بہت ہیں تو ٹیکنالوجی بناتے ہیں اور دنیا کو ایکسپورٹ کرتے ہیں, لیکن وہ لوگ بہت زیادہ ٹیکنالوجی پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں اور ابھی بھی پرانی لیگیسی کو لے کے چل رہے ہیں. یہ بات مجھے تھوڑی سی لگتی ہے کہ ٹھیک نہیں ہے. اور اسی طرح جس طرح دنیا بھر میں, چونکہ ہمارا بزنس ای کامرس سلوشن کا ہے, ہم لوگ ای کامرس کے کنسلٹنٹ ہیں, ہماری کمپنی یہی کرتی ہے امریکہ میں جو لوگ بزنس کرتے ہیں ان کو, تو مجھے لگا کہ شاید میرے کاروبار کے بھی یہاں امکانات ہوں, لیکن وہ لوگ ابھی بھی گلی محلے کے دکانوں سے چیزیں خریدنے کو پریفر کرتے ہیں. وہ لوگ ابھی بھی اس معاملے میں بہت سلو ہیں. ان کے ہاں ابھی اتنا زیادہ آن لائن آرڈر نہیں ہوتا. وہ گلی محلے میں 7-11 پہ یا لاسن پہ جاتے ہیں, ان کو ضرورت کی چیزیں مل جاتی ہیں, اور وہ ابھی بھی چاچے مامے کی گلی محلے کی دکانوں کو سپورٹ کرتے ہیں. مالز بھی ہیں ہماری طرح, اور وہاں بھی یہی ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے. سب نئی نسل جاتی ہے ان چیزوں پہ, اور نئی نسل آن لائن آرڈر بھی کرتی ہوگی, لیکن اس کا جو حجم ہے, اس طرف جو جانے کا رجحان ہے, وہ یورپ کی طرح اور امریکہ کی طرح نہیں ہے. ہم نے کوشش کی کہ ہم جاپان میں رہتے ہوئے کچھ کام کر سکتے ہیں یا لوگوں کو بتا سکتے ہیں, تو سب نے ہمیں گاڑیوں کی طرف اشارہ کیا, اور ہمارا اس کا کوئی تجربہ نہ ہم آزمانا چاہتے. ہمیں موقع ملا, ہمارے دوست لے کر گئے گاڑیوں کے آکشن میں, اور ہم نے پورا ایک دن گزارا. ہم آکشن میں بیٹھے, ایک ہال ہوتا ہے جس میں سامنے اسکرین پہ آکشن ہو رہی ہوتی ہے, اور یہاں پہ سب کے پاس اپنے اپنے کمپیوٹر ہوتے ہیں, اس میں بٹنز ہوتے ہیں, گاڑیوں کا اناؤنسمنٹ ہوتا ہے, بتایا جاتا ہے اس کے بارے میں, لوگ اس پہ اپنی اپنی آفر لگاتے ہیں. اس مرحلے کو دیکھا, اس کو سمجھا, کیسے گاڑیاں بکتی ہیں, کہاں کھڑی ہوتی ہیں, اس کو اٹھا کے پھر کہاں لے جاتے ہیں. پورا نظام ہم نے قریب سے دیکھا, اور بتایا گیا کہ یہ ایک بہت بڑا کاروبار ہے, اور 10 میں سے 8 یا 7 اگر ٹاپ 10 کے لوگ ہیں تو وہ پاکستانی ہوں گے. پاکستانی اس کام میں بہت ہیں, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جو اس کے مشکل کام ہیں, یعنی گاڑیوں کو, ایکسیڈنٹ والی گاڑیوں کو لے کے کاٹ پیٹ کے پرزے نکال کے اس کو بھیجنا مختلف ملکوں میں, اس میں ہمارے افغانستان کے لوگ بھی آ گئے ہیں. محنتی ہوتے ہیں اور وہ یہ کام کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو مشینری کا کام ہے کنسٹرکشن کی, وہ بھی بہت اچھا کام ہے, اور کافی لوگ وہ کرتے ہیں. اور پارٹس کا تو میں نے بتا دیا, پارٹس کا اور چیزوں کا. تو اس حوالے سے, جاپان کے حوالے سے جو کچھ میں نے تبدیلیاں دیکھی تھیں, اس کو میں چاہوں گا کہ کبھی وقت ملے تو مختلف الگ الگ ویڈیوز میں کسی ٹاپک پہ آپ کے سامنے شیئر کروں, لیکن ہائی لیول میں نے یہ معلومات آپ سے شیئر کی. اور اسکولز ہندوستان کے لوگوں کے ہیں, پاکستانیوں کے اسکولز نہیں ہیں, اور پاکستانی اتنی بڑی تعداد میں بھی نہیں ہیں. میں نے جب معلومات کی تو مجھے لگا کہ وہاں مشکل سے 30,000 کے قریب لوگ ہوں گے پاکستانی جو رجسٹرڈ ہوں گے اس طرح سے. تو اتنی بڑی تعداد ہماری نہیں ہے, نہ اتنے زیادہ لوگ آتے ہیں. اسکول, کالج, یونیورسٹیز میں کچھ لوگ ہوتے ہیں, اور مجھے ان سے ملنے کا اتنا موقع نہیں ملا. نئی نسل پاکستانی اور ہندوستانی لوگوں کے جو بچے ہیں وہ بہت اچھی جاپانی بولتے ہیں, وہ جاپانی اسکولوں سے پڑھے ہیں, اور وہ اپنی تعلیم پوری کر کے ان میں سے بہت سارے لوگ دوسرے ممالک میں جا کے یونیورسٹی کی تعلیم لیتے ہیں, جن میں ملیشیا اور پاکستان اور دوسرے ممالک بھی ہیں. کیونکہ وہاں ملیشیا میں اور دوسرے ممالک میں تعلیم کا خرچہ بھی کم آتا ہے, اور پاکستانی چاہتے ہیں کہ ان کے بچوں کو دوسرا ماحول بھی ملے, ان کی انگریزی بھی اچھی ہو. ایک بات یاد رکھیں, جاپان اتنا آسان ملک نہیں ہے ایک عام آدمی کے لیے کہ آپ تمام چیزیں سن کے اور آپ کو اچھی لگے اور آپ چل پڑیں. زبان کا مسئلہ بہت بڑا مسئلہ ہے. وہاں لوگوں کو انگریزی نہیں آتی.
اگر آپ کہیں کھڑے ہو کے بھٹک جائیں، کسی سے بات کرنا چاہیں اور کچھ پوچھیں تو وہ دور سے ہی آپ کو اوائڈ کرے گا، اور آپ قریب ہی جائیں گے تو وہ کہہ رہا ہوگا کہ نو انگلش، سوری، آپ سے بچے گا سیمت ہیں۔ اور یہ میں نے 20-25 سال پہلے بھی دیکھا تھا، اور یہ آج بھی ایسا ہی ہے۔ ان کو انگریزی کے بغیر ان کا سارا کام چلتا ہے۔ تو آپ کو اگر جاپانی زبان نہیں آتی، یا وہاں پہ آپ کا کوئی دوست احباب آپ کا نہیں ہے جو آپ کو لے کے گھومے اور آپ کی ترجمانی کرے، تو آپ کو اس طرح جاپان اچھا نہیں لگے گا جیسا مجھے لگا تھا۔ اس کے علاوہ جاپان مہنگا بہت ہے۔ ٹھیک ہے کہ میں نے ہوٹل کا آپ کو ریٹ بتایا کہ آج کل ڈالر اور ین کے فرق کی وجہ سے ہمارے لیے افورڈیبل ہو گیا ہے، لیکن چیزیں مہنگی ہیں، اور انڈین پاکستانی جب اپنے روپیز سے کنورٹ کر کے ین کو لیں گے تو انہیں کافی مہنگا لگے گا، تو بہت لمبا چوڑا خرچہ، آپ مہینے 2 مہینے نہیں رہ سکیں گے۔ آپ کا ٹرپ یہاں پہ جب بھی ہونا چاہیے وہ 10 سے 15 دن کا ہونا چاہیے۔ اور جاپان میں ٹوکیو سے باہر بھی بہت کچھ ہے دیکھنے کے لیے، اور ایک بہت زبردست ملک ہے گھومنے پھرنے کے لیے، اور اس وقت وہاں دنیا بھر سے بڑی تعداد میں سیاحوں کا ایک ہجوم اکٹھا ہوا ہے۔ ہر جگہ آپ جائیں تو لائن لگی ہوگی، سارے گورے کھڑے ہوں گے، سوئٹزرلینڈ سے لے کے امریکہ سے لے کے نیوزی لینڈ سے لے کے دنیا کا کوئی ملک۔ اس کے علاوہ چائنیز بڑی تعداد میں آ رہے ہیں۔ چائنا کے لوگوں نے بڑی بڑی پراپرٹی خرید لی ہے، اور ہر جگہ چائنیز وہاں پہ راج کر رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، پراپرٹی خرید رہے ہیں۔ ظاہر ہے چائنا خوشحال ہے، اور ان سے ملتے جلتے لوگ ہیں اور قریب ہیں، تو وہ وہاں پہ چینی لوگ اپنے اثرات بہت تیزی سے بڑھا رہے ہیں۔ اور اس میں اخبارات جو میں پڑھتا ہوں تو اس میں مجھے لگتا ہے کہ کہیں کہیں اس کے خلاف مزاحمت بھی ہے۔ حال ہی میں ایک وہاں کی سیاسی پارٹی جیتی ہے، تھوڑی سی سیٹیں لے کے، 15-20 سیٹیں، تو اس کا نعرہ یہی ہے کہ غیر ملکیوں کو نکالا جائے یہاں سے، یہ ہمارے اوپر چھا رہے ہیں، یہ غلط کر رہے ہیں، یہ ہماری کلچر کو خراب کر رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ، جو کہ نیچرل ہے۔ جب بہت بڑی تعداد میں ایک ہی وقت میں چند سالوں میں لوگ آئیں گے اور ان کی پراپرٹی خریدیں گے، ان کی چیزیں خریدیں گے اور ان پہ حاوی ہونے کی کوشش کریں گے، تو اس طرح کی مزاحمت نکلے گی۔ اس کے علاوہ کیا دیکھا؟ اس کے علاوہ یہ دیکھا کہ وہاں ہیلتھ کا نظام بہت اچھا ہے۔ وہاں کی جو سرکاری انشورنس آپ کو ملتی ہے اس میں علاج بہت اچھا ہوتا ہے، اور وہ لوگ اس سے بہت خوش ہیں۔ اور ہمارے پاکستانی لوگوں کی صحتیں اچھی ہیں، علاج کراتے ہیں، اچھی گاڑیاں رکھتے ہیں، بچے خوشحال ہیں، اور انڈیا پاکستان سے ان کے رشتے وغیرہ بھی ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن وہاں پر اس طرح سے فریڈم اور اس طرح سے جمائے انڈین پاکستانی آپ کو نہیں ملتے جیسے یو ایس میں ہیں، یا کینیڈا میں ہیں، یا آسٹریلیا میں ہیں۔ کم ہیں ہمارے لوگ، تھوڑے ہیں ہمارے لوگ، تو اس کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ باقی اور بھی باتیں یاد آتے رہیں گی، میں کسی اور ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، تو میں اس ویڈیو کے آخر میں یہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ میں جگہ جگہ وقت نکال کر گھومنے پھرنے جاتا ہوں اپنے شوق کی وجہ سے، اور کچھ باتیں وہاں کی اب سوشل میڈیا پر شیئر کرتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ اب اپنے اس چینل کو سنجیدگی کے ساتھ آگے بڑھاؤں، اس کو لے کے چلوں، اور اس کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کیمرہ بھی لیا ایک، اور میں اب وقت نکال کر اس پر مواد شیئر کروں گا۔ آپ میری مدد کر سکتے ہیں اس چینل کو دوبارہ سے ٹھیک طریقے سے۔ اس میں 74,000 کے قریب سبسکرائبر ہیں، 74,000، اور اس میں اچھی خاصی ویڈیو ہے۔ ماضی میں نے کافی گیپ کیا اور ویڈیو نہیں ڈالی، اب میں اس کو سنجیدگی سے لے کے چلنا چاہتا ہوں۔ اس میں آپ میری کیا مدد کر سکتے ہیں؟ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے کمنٹس میں بتائیں کہ مجھے کن ٹاپکس پہ زیادہ ویڈیو بنانی چاہیے اور کس طریقے سے بنانی چاہیے، اور میرے ویک ایریا کیا کیا ہیں کہ میں اس کو ٹھیک کروں، اور آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں اس وقت کینیڈا میں ہوں، میں کچھ عرصے پہلے امریکہ میں تھا، اور پھر میں پاکستان اور کچھ اور ممالک مڈل ایسٹ وغیرہ وزٹ کروں گا، تو میں آپ سے لوگوں کو بھی ملوا سکتا ہوں اور میں وہاں کی معلومات بھی شیئر کر سکتا ہوں۔ اس کے لیے مجھے آپ کی رہنمائی کی ضرورت ہوگی۔ تو آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے۔ آپ میرے چینل سے جڑے رہیں اور اس کو کامیاب کرنے میں مجھے سپورٹ کریں۔ تھینک یو۔